اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجد عبدا من عبادنا وآتیناہ من لدنا علما، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، اس سال کی تاخیراتوں میں سے آج آخری تاخیرات ہے۔ اس سال 5 تاخیراتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش برابر جاری رہی۔ پہلی تاخیرات سے لے کر آج 5ویں تاخیرات اللہ کی رحمت بھی آتی رہی اور اللہ کے محبوب بندے بھی مسجد کو آتے رہے۔ یقیناً جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کا راستہ روک نہیں سکتی، چاہے وہ نبی ہو یا عام انسان۔ اور اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے ایک انسان کو بہت سارے مسائل حل کرنا پڑتا ہے۔ میں بارہا مثال دیتا ہوں میرے دوستو، ہم کو اپنی پسند کی شادی کرنے کے لیے کتنے پاپڑ پہننے پڑتے ہیں۔ ایک پسند امی ابا کی ہوتی ہے اور ایک پسند ہماری ہوتی ہے۔ جب اگر ہم کو کوئی لڑکی پسند آ جائے اور ہم اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ماں سے مقابلہ ہوگا، باپ سے مقابلہ ہوگا، بھائی بہن سے مقابلہ ہوگا، عزت کو داؤ میں لگانا پڑے گا۔ بعد میں چل کر جب وہ لڑکی ہمارے ہاتھ آ جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، حلال بن جاتی ہے، پوری زندگی ہم اس لڑکی کے سامنے کہتے پھرتے ہیں، اپنی بیوی کے سامنے کہ تجھے پانے کے لیے بڑی مشقتوں کو برداشت کرنا پڑا۔ یہی مثال میری دوستو، اللہ بہت بڑی ذات ہے، جس کا اللہ ہو گیا سب اس کا ہو گیا۔ اور ہمارا یہ راتوں کو تڑپنا، راتوں کو جاگنا، کچھ دین کی باتوں کو سننا اور سنانا، علماء کا انتظار کرنا، دعا کا کرنا، دعا میں رونا، اللہ کو منانا، اپنے گناہوں کو پیش کرنا، عاجزی اور انکساری کا کرنا، تمام کا ایک ہی مقصد ہے ہم تمام کا کہ وہ اللہ کو پانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ سب سے بڑی ذات ہے، وہ ہر کسی کے ہاتھ میں اتنی جلدی آتے نہیں۔ اللہ جب اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اور یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء سے بھی لیا، اولیاء سے بھی لیا، شہداء سے بھی لیا، صالحین سے بھی لیا۔ اور امتحان دینے والوں نے جب دیا، تاریخ گواہ ہے میرے دوستوں، کبھی اپنے جان کو قربان کرنا پڑا، کبھی اپنے مال کو قربان کرنا پڑا، کبھی اپنی عزت اور آبرو کو قربان کرنا پڑا، کبھی کسی چیز کو قربان کرنا پڑا۔ بہرحال جب قربان کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے قربانی دی، اور ایسی قربانی دی کہ ان کی قربانی تاریخ کی سرخیوں میں آ گئی، اور اللہ کو پانے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا۔ میں ذرا تفصیل کے ساتھ جاؤں گا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا،
وہ بچہ میرا بھانجا ہے اسے بھیج دیجیے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو الحمدللہ ساری دنیا جانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے. ایک جماعت ایسی ہے کہ جو جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے. ہم ایسے نہیں، اولیاء کو جاننا بھی، اولیاء کو ماننا بھی، لیکن اولیاء سے ماننا بھی. سنتے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھی بھی ایسی شخصیت جن کو غوثیت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. وقت کے غوث بنے. غوث کسے کہتے ہیں؟ ولایت کا سب سے اوپر کا حصہ. جہاں پر پہنچ جاتا ہے تو انسان غوث بن جاتا ہے. میں اس تفصیل پہ نہیں جاؤں گا. اتنا بڑا مرتبہ حاصل کرنے کا ان کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کو پانا. اب جب وہ اللہ کو پانے کے لیے نکلے اپنے سب گھر بار کو چھوڑ کر، تو ادھر نکلے اور ادھر اللہ نہیں ملا، بلکہ کئی سالوں کا مجاہدہ کرنا پڑا، سوکھی روٹیوں کو کھانا پڑا، اللہ کے سامنے تڑپنا پڑا. چنانچہ آتا ہے ان کی تاریخ میں کہ 17 سال انہوں نے اپنی زندگی کے سرمایے کو جنگل میں لگایا. ایک مرتبہ تپتی ہوئی دھوپ پر، گرم زمین پر اپنی چادر کو بچھا کر، اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کر 17 سال کے بعد پہلی مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک پتلی سی چادر بچھا کر سوتے ہیں تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ عبد القادر، اگر ایسے نرم اور گرم بستروں پر سوئے گے تو تم کو خدا نہیں ملے گا. دوستو سوچو کہ ان اللہ والوں کا بستر اور ہمارا بستر، اور ان اللہ والوں کی شخصیتیں اور ہماری حالتیں ایک نرم نہیں بلکہ ایک ہلکی سی چادر بچھا کر سونا چاہتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ عبد القادر ایسے نرم اور گرم بستروں پر سو گے تو تم کو خدا نہیں ملے گا. اب انہوں نے خدا کو پانے کے لیے بستر کے بغیر بھی کانٹوں میں سو کر اپنے جسم سے خون کو بہا کر کانٹوں کو چبا کر بھی خدا کو پایا. جس مقصد کے لیے نکلے تو راستے میں آزمائشیں تو ضرور آئی، رکاوٹیں تو ضرور آئی ہے، لیکن رکاوٹیں ان کی ایمان کا مقابلہ کرتے ہوئے ہار گئے اور وہ خدا کو پا کر دنیا کے سامنے اپنی ایک مثال بنا کر دنیا سے چلے گئے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، جسے تاریخ جانتی ہے، وہ اپنے ایک ملک کے بہت بڑے بادشاہ تھے. وہ بھی اچھے بستر پر سوتے تھے. ایک مرتبہ رات میں آواز آئی کچھ لوگوں کے چلنے کی. بادشاہ بڑے نازک صفت ہوتے ہیں، بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں. غصہ آیا حضرت ابراہیم بن ادہم کو، اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ میرے اس محل کے چھت پر دیکھو کہ کون دوڑ رہا ہے. دیکھا گیا کہ جو انسان جو سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، وہ اوپر چلتے پھرتے ہیں تو آواز بادشاہ کے پلنگ پر آتی ہے. ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا اتنی بڑی رات میں بادشاہ کے محل میں تم کیا کرنے آئے تھے؟ تو وہ دو انسان کہنے لگے کہ بادشاہ ہمارے اونٹ گم ہو گئے ہیں، تلاش کرنے کے لیے آیا. تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، اونٹ گمے تمہارے ریگستان پر اور تلاش کر رہے ہو بادشاہ کے محل پر. بادشاہ نے کہا کہ او عقل سے کوتاہ، تمہارے اونٹ بادشاہ کے محل میں کیسے ملیں گے؟ تو ان دونوں میں سے ایک کہنے لگا کہ بادشاہ یہی تو سبق تم کو سکھانے کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا تھا. جیسے ہمارے اونٹ تمہارے محل میں نہیں مل سکتے، اسی طریقے سے تمہارے محل میں تم کو خدا بھی نہیں مل سکتا. چھوڑ دو یہ بادشاہ، چھوڑ دو یہ شاہی لباس، پہن لو یہ گجری اور نکل جاؤ خدا کی تلاش میں. اب دوستو حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمن اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں تو دیکھا گیا کہ شیطان پیچھے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ مولا تجھے پانے کے لیے میں نے بادشاہ کو قربان کیا، بیوی بچے چھوڑے،
शाही लिबास को उतार कर मोटा ताजा ऊन का गुजरी लिबास पहना और अब भी ये शैतान मेरे पीछे आ रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदम को आसमान से आवाज आती है कि इब्राहिम, ये शैतान तुम्हारे पीछे क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि तुम्हारे जेब में एक दीनार है। जब तक ये दीनार तुम्हारे जेब में रहेगा, ये दुनिया जब तक तुम्हारे पास रहेगी, शैतान बराबर तुमको फॉलो करता रहेगा। ये बात सुनते हैं तो अपने जेब से निकाल कर वो दीनार हजरत इब्राहिम बिन अदम किसी गरीब को सदका करते हैं। फिर पीछे पलट कर देखा तो क्या कि शैतान रास्ता छोड़ चुका है, अब तो ये तो अल्लाह के पूरे हो चुके हैं। अगर मैं इन बुजुर्गों के वाकयात पर चले जाऊं मेरे दोस्तों, तो फिर मैं अपने असल मौजू से चला जाऊंगा। मेरे हाल बताना ये चाहता हूं मैं आपके सामने। मुसलसल 5 रातों से बारिश भी आती रही, अल्लाह की रहमत भी आती रही, और अल्लाह को पाने के लिए अल्लाह के बंदे, अल्लाह को मनाने के लिए अल्लाह के बंदे मुसलसल बाकायदा बारिश नहीं देखा, हालात का सामना किया और आप आते रहे। अल्लाह ताला आपके आने को भी कबूल फरमाए। यहाँ तक के माँ और बहनें, हम तो मर्द हैं, मस्जिद में बैठे हैं, करीब करीब है, चारों तरफ दीवारी का इंतजाम है। वो माएँ जो खुले हुए मैदान में बैठी हैं, सर्द हवा चल रही है, मासूम बच्चों को लेकर आई है सिर्फ अल्लाह को पाने के लिए। मेरे दोस्तों, आज हमारी हिम्मतों से ज्यादा उनकी हिम्मतों की तारीफ करना है। अल्लाह ताला उनके उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके जज्बात को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उनके दुआओं में हमारा हिस्सा और हमारे दुआओं में उनका हिस्सा अता फरमाए। मेरे दोस्तों, ऐसे ही माओं से मोहल्ले बनते हैं, ऐसे ही बहनों से माशरा बनता है। जब इनके दिल के अंदर तड़प पैदा हो जाती है तो फिर इनके गोद से पैदा होने वाले बच्चे कौम के रहबर और रहनुमा बनकर आगे तरक्की करते हैं। हम यही दुआ करेंगे इस वक्त इन माँ और बहनों के लिए कि अल्लाह इनके गोदों को उलमा से आबाद फरमा, इमामों से आबाद फरमा, हाफिजों से आबाद फरमा। इनसे वो काम ले ले मेरे मौला जैसा कि तूने हजरत राबिया बसरिया से लिया, राबिया अदविया से लिया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ से लिया, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की माँ से लिया, जुनैद बगदादी की माँ से लिया। क्योंकि तू काम लेने पर आता है, इन माओं से भी काम लेकर दुनिया के अंदर नमूना बनाता है। यकीनन मेरे दोस्तों, आपका आना भी मुबारक, इन माँ और बहनों का आना भी मुबारक, इन बच्चों का भी आना मुबारक जिन्होंने बारिश को न देखा, जो बारिश से डर गए वो मर गए। आपने सुना होगा पुराना डायलॉग, हो सकता है कि मैं भी सुनकर ही बोल रहा हूं, सो जो डर गया वो मर गया। समझ में आई बात है? तो हम क्या डरेंगे? हम तो तूफानों का मुकाबला करने वाले हैं, हवाओं का मुकाबला करने वाले हैं, हम रास्तों का मुकाबला करने वाले हैं, दरिंदों और परिंदों और चरिंदों का मुकाबला करने वाले हैं। अल्लाह के घर पर पहुंचने के लिए ये अल्लाह की रहमत भी हमको रोक नहीं सकती, हम खुदा तक पहुंच कर रहेंगे। आज सिलसिले का आखिरी कड़ी और आखिरी ये है, वादे के मुवाफिक में आज आप हजरात के सामने हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो वाक़या जो कुरान पाक के 15वें और 16वें पारे पर बड़ा ही नुमाया है, जिसमें बहुत सारे मसाइल और अजीब बातें आती हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने रखूंगा। आपने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा, अपने बच्चों को भी रखते हैं खिज़र, बहुत सारे लोगों का नाम भी होता है खिज़र। ये खिज़र है कौन? हजरत खिज़र के बारे में उलमाए किराम ने बहुत सारी रिवायतें पेश की। मैं सिर्फ 3 रिवायतें आपके सामने लेकर आया। एक रिवायत ये आती है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दरअसल हजरत आदम की औलाद में से थे, आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से थे। एक एक बेटे को एक एक दुआ हजरत आदम ने की। चुनाचे हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत आदम ने उम्र की तिवालत और उम्र की लंबी होने की दुआ की और दुआ की कि अल्लाह मेरे बेटे खिज़र की उम्र में बरकत अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने बाप की दुआ में वो तासीर रखी है। आदम दुआ कर रहे हैं और दुआ कबूल हो रही है। अल्लाह ने कहा कि ऐ आदम, हमने तुम्हारी दुआ को कबूल किया और हजरत खिज़र को ऐसी उम्र देंगे कि उनको क़यामत तक मौत नहीं आएगी, क़यामत तक मौत नहीं आएगी। अब आप भी जाकर अपने अब्बा से कहना कि अब्बा आदम उनके बेटे को दुआ करे, उन्हों बच गए, तुम्हें भी अपना दुआ करो। अब उन्हों दुआ करेंगे, हमें भी कुछ हो जाएगी कि हमारी उम्र भी लंबी हो जाएगी।
ہاں عمر لمبی تو نہیں ہوگی میرے دوستوں، لیکن ہماری عمر میں برکت آ جائے گی۔ عمر کے برکت کے ذرائع میں سے لکھا گیا ہے کہ 3 چیزوں کو کثرت سے کیا کرو تمہارے عمر میں برکت آئے گی۔ ایک نماز کی پابندی کرو، دوسرا قرآن کی تلاوت کرو، تیسرا ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے عمر میں برکت عطا فرمائے گی۔ آج عمر کی برکت کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عمریں تو ملی ہے 50 60 سال کی، لیکن ہم کو ہمارے عمروں کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ کیسی تیزی کے ساتھ زمانہ گزر رہا ہے میرے دوستو۔ دیکھو کہ اللہ کے رسول کے فرمان کے موافق غور کر کے دیکھا جائے تو پتا چلے گا۔ آقا نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سال مہینوں کی طرح گزر جائیں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزر جائیں گے، ہفتے دنوں کی طرح گزر جائیں گے، دن گھنٹوں کی طرح گزر جائیں گے۔ کیسی تیزی کے ساتھ زمانہ گزر رہا ہے کہ سال برابر مہینے کی طرح گزر رہا ہے، مہینے ہفتوں کی طرح گزر رہا ہے۔ ابھی ایک مہینہ گزر کر ہفتہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تراویح کے شروع ہونے کے چرچے ہو رہے تھے، اب تراویح کے بند ہونے کے چرچے ہو رہے ہیں۔ رمضان کے شروع ہونے کے چرچے ہو رہے تھے، آج عید کے منانے کے چرچے ہو رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ سعودی عربیہ میں چاند دکھ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل ہندوستان میں بھی چاند نظر آ جائے، بنگلور میں بھی چاند نظر آ جائے۔ ایک مہینہ، رمضان والا مہینہ، روزے والا مہینہ، قرآن والا مہینہ اتنی تیزی کے ساتھ چلا گیا کہ ہر کس و ناکس کے زبان میں یہی بات جاری ہے کہ مولانا کیسے رمضان فاسٹ چلا گیا۔ رمضان نہیں گیا میرے دوستو، دراصل ہمارے گناہوں کی نحوست کے اللہ نے ہمارے عمر سے برکت کو چھین لیا۔ رمضان کو الزام نہ لگاؤ، وہ 29 یا 30 دن کا بن کر آتا تھا، آیا ہے، آتا رہے گا۔ وہ 25 دن میں رمضان نہیں گیا، 20 دن میں رمضان نہیں گیا، 15 دن میں رمضان نہیں گیا، برابر وہ یا تو 29 دن بن کر آئے گا یا 30 دن بن کر آئے گا۔ جو رمضان صحابہ کے زمانے میں، پیغمبر کے زمانے میں، اولیاء کے زمانے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے ذریعے سے پورا ایک مہینہ بن کر آتا تھا، وہی مہینہ بن کر آ رہا ہے اور آتا رہے گا۔ لیکن ہم کو رمضان کے گزرنے کا احساس کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے رمضان کو رمضان کے طریقے سے زندگی نہیں گزارا، ہم نے کثرت کے ساتھ عبادت نہیں کی، ہم نے کثرت کے ساتھ تلاوت نہیں کی، ایک ایک لمحے کا ہم نے اس کا حساب نہیں لگایا تو رمضان اتنے فاسٹ چلا گیا کہ اللہ نے ہمارے عمر سے برکت چلے لے لیا۔ یہی اللہ کے رسول نے فرمایا 3 برے کام ایسے ہیں جس کے کرنے سے ایک انسان کی عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کہ سب سے پہلا کام کیا کہ اگر کوئی آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے عمر سے برکت کو چھین لیتے ہیں۔ میرے دوستو یقین نہیں آتا کہ کسی اس نمازی کا دامن تھام لو، وہ نمازی جو ہماری مسجد میں 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس نمازی سے پکڑ کر کہو کہ فجر سے ظہر کا وقت کتنا لمبا ہے، ظہر سے عصر کا وقت کتنا لمبا ہے، عصر سے مغرب کا وقت کتنا لمبا ہے، مغرب سے عشاء کا وقت کتنا لمبا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگوں کے عمروں کی برکت کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کئی اللہ والے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ عصر کے بعد قرآن شروع کرتے تو مغرب سے پہلے قرآن ختم کر دیتے تھے۔ اب یہ کرامت بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی اور ولایت کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عصر کے بعد شروع کر ڈالتے مغرب سے پہلے کیسا حضرت ختم کر ڈالتے تھے؟ جھوٹ بولنے کے واسطے کیا عمر فاروقی ملی تم نا؟ وہ بھی تاخرات میں۔ دوستو ولیوں کی کرامت کا انکار نہ کرو۔ اگر کوئی بد نصیب انسان اولیاء اللہ کی کرامت اور صحیح کرامتوں کا انکار کرتا ہے، مزمل کی زبان سے سن لے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں کسی ولی کو پیدا نہیں کرے گا۔ اولیاء کی کرامت ہے، ہواؤں میں اڑنے والے اولیاء بھی پیدا ہوئے، آگ میں جلنے والے اولیاء بھی پیدا ہوئے۔ چنانچہ مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آتش پرست سے مقابلہ ہوا۔ آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والا کہنے لگا کہ ہمارا مذہب سچا ہے اور آگ خدا ہے۔ حضرت مالک دینار کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سچا ہے اور خدا سچا ہے۔ اب دونوں میں مقابلہ ہوا تو مالک دینار نے کہا کہ ایک کام کریں گے، جس کی تو عبادت کرتا ہے کل شاندار آگ جلا، تو 70 سال سے اس کی پوجا کر رہا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس کی تو پوجا کر رہا ہے وہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا ہے۔ کل ایک کام کریں گے کہ لوگوں کے سامنے اس آگ میں تو بھی ہاتھ ڈال اور میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں، جس کا ہاتھ جل جائے گا وہ بچ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، جس کا ہاتھ نہیں جلے گا اس کا دین سچا مانا جائے گا۔ جو آتش برس بھی اس مناظرے کو قبول کر لیا، اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا لیکن اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے آگ کو تیار کیا۔ دوسرا دن آیا، جب میں غفیر جمع ہوا ہے، حضرت مالک دینار بھی آئے
اور وہ آتش پرست بھی آیا، دونوں مل کر ہاتھ ڈالتے ہیں، نہ مالک دینار کا ہاتھ جلا نہ اس پجاری کا ہاتھ جلا، تو مناظرہ ڈرا ہو گیا، گھر کو گئے، مالک دینار کو بڑا افسوس ہوا، آگ کی فطرت جلانے کی ہے، میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں، مجھے نہیں جلائی یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ آگ کیوں آتش پرست کو نہیں جلائی، یہ سوچتے ہوئے خواب میں خدا کا دیدار ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب خواب میں حضرت مالک دینار کی اللہ کے دیدار نصیب ہوتا ہے، مالک دینار نے اللہ سے پوچھا کہ مولا تو سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، ساری دنیا کا کائنات کا خالق و مالک تو ہے، آج مناظرہ ہوا، اگر وہ اس آتش پرست کا ہاتھ جل جاتا تیرے دین کی حقانیت لوگوں کے سامنے آ جاتی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مالک اس کا ہاتھ تو جل جاتا لیکن تمہارے ہاتھ کے صدقے میں وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اس کا ہاتھ بچ گیا، تمہارا ہاتھ پڑا نا، تمہارے ہاتھ کے صدقے میں ان کا ہاتھ بچ گیا۔ اور یہ اللہ میں ایسے بھی گزرے ہیں، کرامت کا انکار نہ کرو۔ ایک جماعت ہے ہمارے معاشرے میں پلتی ہے جن کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، وہ سراسر کرامتوں کا انکار کرتی ہے۔ کرامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اولیاء کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارے اس بیل والے دماغ پر کسی ولی کی کرامت گھستی نہیں ہو تو تمہارے دماغ کا قصور ہے، لیکن کرامت کا کوئی قصور نہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایک توفیق عطا فرمائے۔ عرض کر رہا تھا کئی اولیاء اللہ کے عمر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی، ایسی برکت عطا فرمائی کہ عصر کے بعد قرآن شروع کرتے تو مغرب سے پہلے قرآن ختم ہو جاتا تھا، جبکہ حافظ صاحب سے پوچھو کہ ایک پورا مکمل قرآن مجید ختم کرنے کے لیے کتنے گھنٹوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج تو ہمارے درمیان حضرت مولانا الحاج شوکت علی صاحب قاسمی احمد برکاتہ بھی آئے ہیں، یہ میرے لیے ذرا نوازی ہے، پوچھ کر دیکھیے کہ ایک حافظ قرآن کو پورا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ختم کرنے کے لیے کم سے کم 10 سے 12 گھنٹے کی تو ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، پورے قرات کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ایسے پڑھنا کہ سننے والے کو کیا خدا کو مزہ آ جائے، سننے والے کو کیا خدا کو مزہ آ جائے۔ قرآن تو وہ کتاب ہے نا میرے دوستو کہ بندہ پڑھتا ہے تو خدا کو مزہ آتا ہے۔ آج یہ اور بات ہے کہ حافظ صاحب پڑھتے ہیں تو ہمیں مزہ نہیں آتا، پورا قرآن سنے مزہ آیا۔ وہی مسلی کو پوچھو بودی کیسی بھی تھا اس سال کی؟ نہیں حضرت کمیٹی والے بہت کنجوسا ہو گئے، ذرا پھیکی تھی، شکر کم ڈالے دیتے ہیں۔ اللہ بودی کا مزہ معلوم، قرآن کا مزہ نہیں معلوم۔ مسلمان ہو کے قرآن کے مزے سے غافل۔ پیغمبر کا زمانہ بھی کتنا پیارا زمانہ تھا کہ صحابہ قرآن پڑھتے جانوروں کو مزہ آتا تھا، جانوروں کو مزہ آتا تھا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج رات میرے گھر میں عجیب واقعہ ہوا کیا لاڈلے؟ صحابی کہتے ہیں کہ گھر آیا دیر، عشاء کی نماز پڑھی، نماز میں اتنا مزہ آیا کہ میں اپنے گھوڑے کو گھر کے دروازے کے پاس بنا، میرا بچہ بازو سو رہا تھا، نماز میں قرآن شروع کیا، پڑھتے پڑھتے میری آواز بلند ہو گئی، دیکھتا کیا ہوا کہ میرے قرآن کی آواز کو سن کر میرے گھر کا گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں رسی ٹوٹ گئی تو میرے بچہ روندا جائے گا، پھر میں آواز آہستہ کرتا تو میرا گھوڑا خاموش رہتا، آواز زور سے کرتا میرا گھوڑا بدکنے لگتا۔ یہی کیفیت میں پوری رات گزر گئی۔ جب مؤذن اللہ حضرت بلال اذان دیتے، باہر نکل کر دیکھتا ہوں کیا کہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ میرے گھر کے اطراف سے آسمان کی طرف اڑ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ عجیب منظر، میں نے خواب نہیں دیکھا، اپنی صحیح زندگی کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لاڈلے بھلا تو کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، میرا غلام ہو کے جھوٹ نہیں بول سکتا، تو نے جو کہا سچ کہا ہے۔ بات دراصل یہ میرے بالاج لے کہ تو قرآن پڑھتا ہے تو تیرے گھوڑے کو مزہ آتا تھا، اور تو قرآن پڑھنے لگا تو آسمان کے فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے آ گئے، اور آدھا گھنٹہ اگر تو قرآن پڑھتا تو پورا مدینہ آسمان کے فرشتوں کو دیکھ لیتا۔ قرآن ایسی کتاب ہے میرے دوستو۔ رمضان چلا گیا، اب پھر کون خوش نصیب ہوں گے جو قرآن اٹھائیں گے؟ بد نصیب تو ہم ہیں کہ رمضان میں بھی قرآن نہیں اٹھاتے۔ اب سننے کے لیے 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا، نہ معلوم کہ 1 سال سے پہلے قرآن کو اٹھایا جائے گا یا قرآن سے پہلے ہم ہی کو اٹھا لیا جائے گا۔ پڑھ لو میرے دوستو،
حضرت قاری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ مجھے اس وقت یاد آتا ہے، تم قرآن پڑھو اس سے پہلے کہ تمہارے بارے میں قرآن پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اب تم خود قرآن پڑھو، موقع ہے تم کو قرآن پڑھنے کا، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ زیارت میں قرآن پڑھا جائے گا۔ کس کے لیے؟ ابا کے لیے۔ پڑھنے والا خبر میں سو رہا ہے، اس کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن پڑھایا جانے سے پہلے تم قرآن پڑھ لو۔ بولو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرض کر رہا تھا میں آپ کے سامنے کہ 3 چیزوں کی وجہ سے عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک، نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے، نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ دوسرا، قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ تیسرا، ماں باپ کی بد دعا سے۔ اب دیکھو حضرت آدم نے حضرت خضر کو کیسی دعا دی؟ اللہ میرے بیٹے کے عمر میں برکت عطا فرما۔ وہ دعا اتنی قبول ہوئی میرے دوستو کہ حضرت خضر کو اتنی لمبی عمر ملی کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اب بھی حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے۔ روایت میں آیا ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کشتی میں سوار ہوئے، طوفان آ رہا ہے، تو ایک عجیب سی روایت میں نے آج دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کہا کہ نوح تمہارے ابا آدم کی قبر کو بھی اٹھا کر کشتی پہ رکھ لو۔ تمہارے ابا آدم کی قبر کو بھی اٹھا کر کشتی میں رکھ لو۔ نوح نے رکھ لیا۔ جب کشتی جا کر رکی 5 مہینے کے بعد حضرت آدم کو دفن کرنے کا جب وقت آیا، پھر دوبارہ ایک مرتبہ، تو دفن کرنا مشکل ہو گیا تھا، دفن کرنا مشکل ہو گیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرے دن حضرت نوح خواب میں دیکھتے ہیں اپنے ابا آدم علیہ السلام کو۔ پوچھا نوح نے، ابا جان کیا بات ہے کہ تمہاری لاش مبارک دفن نہیں ہو رہی ہے؟ تو حضرت آدم نے کہا کہ بیٹے ایک کام کر کہ اس وقت جس کی عمر جتنی زیادہ ہے وہ آ کر میرے جسم کو قبر کے حوالے کرے گا تو میں دفن ہو جاؤں گا۔ تلاش کیا گیا، پتہ لگایا گیا تو حضرت خضر کی عمر لمبی تھی۔ حضرت خضر نے حضرت آدم کو دفناتے ہیں تو حضرت آدم کی قبر بن جاتی ہے۔ اتنی لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو دی تھی۔ کس کا صدقہ تھا یہ؟ دوسری روایت آتی ہے کہ حضرت خضر حضرت الیاس علیہ السلام کے بھتیجے تھے، پیغمبر کے بھتیجے۔ تیسری روایت آتی ہے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ جس کا نام ذوالقرنین ہے، اس بادشاہ کے نمبر 1 وزیر تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ میرے حال بہتر تو اللہ تعالی جانتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ آدم کے بیٹے تھے یا الیاس علیہ السلام کے بھتیجے تھے یا کسی اور کے بچے، لیکن ذوالقرنین بادشاہ کے وزیر تھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جتنے اقوال ان کی زندگی کے بارے میں ملے، حضرات علماء نے اسے اپنے کتابوں میں درج کر دیا۔ اچھی بات ہے۔ خضر بول کر نام کیوں رکھا گیا؟ ان کے نام کے بارے میں آتا ہے کچھ اور نام تھا ان کا، لیکن ان کا نام بعد میں چل کر خضر پڑ گیا۔ خضر کہتے ہیں عربی میں ہرے بھرے انسان کو، ہرے بھری چیز کو جو بڑی خوبصورت نظر آتی ہے۔ خضر، گنبد خضرا کہتے نہیں؟ کیوں گنبد خضرا کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ گنبد ہرا ہے، اس لیے اسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ خضر کسے کہتے ہیں؟ خضرا کسے کہا جاتا ہے؟ سبزی کو، ہریالی کو، ہری بھری چیز کو۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام خضر کیوں پڑا؟ اس کے بھی کئی اقوال ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حضرت خضر اللہ کی محبت میں ایسی نماز پڑھتے تھے جہاں جا کر وہ نماز پڑھتے تھے وہاں نئی تازہ گھاس نکل کر آ جاتی تھی، اس لیے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ اور ایک روایت آتی ہے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ ہمیشہ ایسا تر و تازہ تھا جیسا کہ کوئی پانی دیا ہوا درخت تر و تازہ رہتا ہے، اس لیے حضرت خضر کا نام خضر پڑ گیا۔ تیسری روایت آتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جہاں کہیں بھی جاتے وہ جگہ ان کے خدموں کے صدقے میں اگر بنجر ہوتی تو کھیتی کے قابل بن جاتی تھی۔ یہ اللہ والے کی کرامت اور ان کا معجزہ تھا۔ اب دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر تھے
یا ولی تھے؟ کیونکہ قرآن پاک میں حضرت خضر کا نام نہیں آیا بلکہ حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ آیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا عبد کہا. فوجد عبدا من عبادنا، حضرت موسیٰ اور ان کے غلام نے ہمارے بندے سے ملاقات کی. اور وہ بندے کیسے تھے؟ وآتیناہ من لدنا علما، ہم نے ان کو ایک اچھا سا علم عطا فرمایا. انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا. تو حضرت خضر کا نام قرآن میں نہیں آیا. حضرت خضر پیغمبر تھے یا عام انسان تھے، ولی تھے؟ تو اکثر علماء کرام فرماتے ہیں حضرت پیغمبر تھے. جب جو نبی کی شریعت بدلتی جاتی تھی اس نبی کی اتباع حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم کرتے تھے. اچھا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتنی لمبی عمر کیوں ہوئی؟ ایک وجہ تو آپ کے سامنے بتایا کہ حضرت آدم نے دعا کی تھی. ایک روایت آتی ہے کہ وہ ایک بادشاہ کے وزیر تھے، ذوالقرنین بادشاہ، جو بہت ہی بڑا بادشاہ تھا. اس کی خواہش یہ تھی کہ اس کو ڈاکٹروں میں سے کسی ڈاکٹر نے کہا دنیا کے اندر ایک جگہ ایسا پانی ہے جس پانی کو اگر کوئی آدمی پی لیتا ہے تو اسے قیامت تک موت نہیں آئے گی. اس پانی کی تلاش میں حضرت خضر کو لے کر بادشاہ جنگل کی طرف گیا. جاتے جاتے بادشاہ اور حضرت خضر راستہ بھٹک گئے. بادشاہ ادھر چلا گیا، حضرت خضر علیہ السلام ادھر چلے گئے. جاتے جاتے ایک جھوپڑی نظر آئی. جھوپڑی کے اندر ایک پیالہ نظر آیا. پیالے میں پانی تھا. حضرت خضر کو پانی کی پیاس لگی. دیکھتے کیا ہے کہ پانی بڑا صاف ہے، نہ گرد ہے نہ کچرا ہے. حضرت خضر دیکھتے ہیں شاید اس زمانے میں مسافروں کے لیے جو پانی کا انتظام کیا گیا وہ پانی ہے سمجھ کر حضرت خضر پیتے ہیں. تو ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ خضر یہ وہ پانی ہے جس کی تلاش میں تمہارا بادشاہ گیا، لیکن تمہارے مقدر میں نصیب ہے کہ اب تم کو وہ پانی مل گیا، قیامت تک تم کو موت نہیں آئی. اب حضرت خضر سنتے ہیں تو خوش نہیں ہو گئے. چلو بھی مجھے قیامت تک مرنا نہیں ہے، مجھے تو جینا ہے. جب میری جورو بڈھی ہوتی رہے گی میں شادی کرتا رہوں گا. سمجھ نہیں آتی ہے پلان نہیں تھے حضرت خضر کے. اب مجھے موت نہیں آئے گی، مجھے موت نہیں آئے گی. 70 سال بیٹھ کر حضرت خضر رونے لگے کہ مولا قیامت تک زندہ رہ کر میں کروں گا کیا؟ مرنا تو اچھا ہے نا، موت اللہ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے نا. موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ اور سبب ہے نا. جب آدمی مر جاتا ہے دنیا کا عمل کٹ جاتا ہے. گنہگار جب مرتا ہے یا نکوکار مرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا نکوکار مر گیا تب بھی اس پر اللہ کا رحم اور کرم ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے. گنہگار اگر مر گیا تب بھی اس پر اللہ کا رحم ہوا، اور زندہ ہوتا تو اور گناہ کرتا، اور گناہ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے موت دے کر اپنے پاس بلا لیا. موت اچھی چیز ہے، موت بہتر چیز ہے. آج موت کا نام سنتے ہیں تو ڈر شروع ہو جاتا ہے، خوف شروع ہو جاتا ہے. موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، موت سے کسی کو بچنا نہیں ہے. میرے حال حضرت خضر زندہ تھے، آب حیات کے لیے رونا آیا، رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے کہ مولا قیامت تک زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خضر ہم تمہارے لیے ایک کام پسند کیے ہیں. وہ کیا؟ کہ تم قیامت تک زندہ رہو گے، اور قیامت تک زندہ رہ کر تمہارا کام یہ ہے کہ جو راستہ بھٹک جاتا ہے اسے سیدھا راستہ تم دکھاؤ گے. اسی لیے کبھی کبھار راستہ بھول کر بھی راستہ مل جاتا ہے. کون بھی بتا دیتا ادھر جا کر ادھر جاؤ بول کر. بعض علماء نے فرمایا کہ صحیح راستہ بتانے والا کون ہوتا ہے؟ خضر ہوتا ہے علیہ السلام. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہاں تک صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر دی تھی اور اپنے طرف سے ایک بہترین علم بھی عطا فرمایا تھا. پیغمبر بھی تھے حضرت خضر علیہ السلام، لیکن قرآن میں نام تو نہیں آیا حضرت خضر کا، تذکرہ آیا ہے. ایک لمبا واقعہ موسیٰ کی ملاقات کا. کیا ملاقات کا تذکرہ؟ بڑا دلچسپ ہے، غور سے سنیے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بنی اسرائیل میں تقریر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ پورے روئے زمین میں تو پیار اور محبت کسے کرتا ہے؟ سب سے پیارا کون؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پورے روئے زمین میں سب سے پیارا وہ ہے جو ہمیشہ میرا ذکر کرتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا
اے اللہ پورے روئے زمین میں سب سے اچھا کون؟ اللہ تعالیٰ نے کہا پورے روئے زمین میں سب سے اچھا وہ آدمی جسے میں حکومت دیا اور اس نے انصاف کرتا ہے تو پورے روئے زمین کے اندر اچھا ہے۔ اب تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں کہ اللہ پورے روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ تم ہی بتاؤ موسیٰ۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اللہ پورے روئے زمین میں سب سے بڑا عالم میں بول دی۔ اللہ کو حضرت موسیٰ کا یہ فخر پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فوراً کہنے لگے کہ نہیں، تم سے بھی بڑا ایک عالم اس دنیا میں ہے جس کو میں نے پیدا کیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کوئی عالم اپنے علم پر فخر نہ کرے، اپنے علم کا صحیح استعمال کرے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔ میں سب بھی جانتا ہوں، جیسے چاہے ویسے تقریر کر دیا، جیسے چاہے ویسے فتوے لگا دیا، مجھے سب بھی معلوم، سب دنیا کے پورے علماء جاہل، یہ ایک ہی عالم ہے۔ سنت کیا اسی کو معلوم، بدعت کیا اسی کو معلوم، فرض کیا اسی کو معلوم، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ نہ سوچے، قرآن کہتا ہے کہ وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑھ کر کوئی عالم دنیا کے اندر ہے، ایک سے بڑھتی ایک کا قصہ دنیا کے اندر ہے۔ آپ کو کسی چیز میں مہارت دیا، آپ کو کسی چیز میں مہارت دیا، آپ کو کسی چیز میں مہارت دیا۔ اللہ فرماتے اگر کسی کو دولت ملی تو دولت پر فخر نہ کرے، کسی کو عقل ملا ہے تو عقل پر فخر نہ کرے، کسی کو علم ملا ہے تو وہ اپنے علم پر فخر نہ کرے۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ اگر کسی آدمی کو حکومت ملی ہے تو حکومت پر فخر نہ کرے۔ کسی بھی لائن سے اللہ تعالیٰ فخر کو پسند نہیں کرتے۔ کوئی حاکم اگر فخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس حاکم کو فقیر بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی مالدار فخر کرتا ہے اس مالدار کو غریب بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی عالم فخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس عالم کو جاہل بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی تو اس کے پاس علم رہے گا اس علم سے قوم کو فائدہ نہیں ہوگا، ایسے نادارا بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی عقل مند اپنے عقل پر فخر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا بے وقوف بنا کر چھوڑ دیتے ہیں کہ دنیا اس پر ہنسنے لگے گی۔ فخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تواضع، انکساری، عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پسند ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ بزرگ دراصل بہت بڑے مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مالدار، میں نے دنیا کے اندر تجھے مال دیا، لیکن جب بھی تو کسی غریب کو دیتا تو اپنا احسان نہیں سمجھتا بلکہ لینے والے کا احسان سمجھ کر اسے دیتا تھا۔ ایسے مال پر فخر نہیں، حکومت پر فخر نہیں، عقل پر فخر نہیں، اسی طریقے سے علم پر بھی فخر نہیں کرنا کہ مجھے سب بھی معلوم، دوسرے کو کسی بھی کا بھی نہیں معلوم، ایسا نہیں سوچنا۔ ایک بات اگر کسی کو معلوم ہے تو دوسری بات کسی کو معلوم رہے گی۔ ایک دوسرے سے مشورہ کر لے، ایک دوسرے سے بات چیت کر لے، اپنا بڑا کسی کو بنا لے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء سے اس بات کو پسند نہیں فرماتے تو پھر ہم جیسے گنہگاروں سے کہاں پسند فرمائیں گے؟ حضرت موسیٰ کو پوچھا گیا آپ ہی بتاؤ موسیٰ کون دنیا کے اندر سب سے بڑا عالم؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ میں ہی سب سے بڑا عالم۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی آ کر پوچھا اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اس وقت پورے روئے زمین میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آئی بات۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اس وقت روئے زمین میں اللہ کا ایک ایسا بندہ بھی ہے جو تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شوق پیدا ہو گیا اور فوراً اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگتے ہیں کہ مولا مجھ سے بڑا اگر کوئی عالم ہے تو میں اسے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، ذرا پتہ تو دے دے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کسی کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر صاحب کتاب و شریعت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے تھے کہ اللہ جو علم تو اس بندے کو دیا وہ بھی علم مجھے دے دے۔ یہ کہنے کے بجائے حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ اگر اس کے پاس علم ہے تو مولا مجھے ایڈریس بتا، میں اس کے پاس دخل علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ علم کا حاصل کرنا سب سے پہلا بہترین بزنس ہے۔ آج علم سے کورے ہیں ہم لوگ، علم سے بالکل دور ہے۔ دنیا کا علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن دین کا علم حاصل کرنے کا نہیں۔ اگر کسی کے پاس علم ہے تو جا کر علم حاصل کرو، پڑھو جا کر۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ مولا اگر اس وقت روئے زمین میں مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہو تو اس کا ایڈریس بتا کہ میں اس سے جا کر ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں موسیٰ ایڈریس بتائیں گے۔ کیا کہ ایک جگہ پر جاتے رہو، وہاں دو سمندر ملیں گے، دو سمندر ملنے کی جگہ رہے گی، وہ جگہ بھی بہت بڑی ہے۔ ایک کام کرو، تم اپنے غلام کو ساتھ لے لو اور توشا بھی رکھ لو،
اس میں ایک مچھی بھی لے لو، وہ مچھی کو تم کیا کرو، نمک وغیرہ لگا کر پکا بھی ڈالو، راستے میں کھاتے بھی رہو اور اس کی حفاظت کر کے پھرتے بھی رہو۔ جہاں تمہاری مچھلی گم جائے گی، غائب ہو جائے گی، وہ جگہ پر وہ اللہ کا بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کو ساتھ رکھ لیا اور مچھلی کو بھی رکھ لیا، راستے میں کھاتے بھی تھے مچھلی کو اور حفاظت بھی کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے غلام سے کہا کہ اے میرے، یہ مچھلی جہاں گم ہو جائے گی ذرا وہ جگہ مجھے بتا دینا۔ اب غلام توشہ لے کر حضرت موسیٰ کے ساتھ چلتا تھا، راستے میں کھاتے تھے۔ مچھلی کے کھانے کا طریقہ جو مفسرین کرام نے بتایا، بڑی تھی مچھلی، صحیح اس کا ذکر نہیں آیا ہے، لیکن ایک طرف کھاتے تھے مچھلی، دوسری طرف ایسے باقی تھے۔ ہمارے سکانی کہ مچھلی کو اس کے کانٹے کے ساتھ بھی چپ کھا لیتے، گوشت کھاتے مچھلی کو رکھتے نہیں۔ اب چلتے چلتے ایک دن رات کا وقت تھا، حضرت موسیٰ سوئے، غلام بھی سویا، غلام کو نیند نہیں آئی۔ وہ سمندر کا کنارہ تھا جہاں سفر کر رہے تھے، اچانک توشہ ہلنے لگا۔ غلام توشہ کھول کر دیکھتا ہے کہ میرا توشہ کیوں ہل رہا ہے۔ توشہ کھول کر دیکھتا ہے تو مچھلی ہل رہی ہے۔ اللہ نے اپنے قدرت سے اس پکی اور کھائی گئی مچھلی پر روح کو ڈالا، وہ مچھلی فوراً اڑ کر پانی میں چلی گئی۔ روایت میں آتا ہے، پیغمبر کی حدیث بھی موجود ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ آدھی مچھلی جب اڑ کر اتر کر پانی میں گئی تو وہ پانی برف کی طرح سخت ہو گیا، وہ مچھلی سوراخ بنا کر گزر گئی۔ یہ پورا تماشا غلام دیکھ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے۔ اب حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ غلام کہ کیا بول کر کہ جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے گی، غائب ہو جائے گی، مجھے بتا دینا۔ لیکن انہیں مچھلی کے کھیل کے، اڑنے کے، جانے کے تماشے کو دیکھ کر موسیٰ کو اٹھانا بھول گیا۔ صبح ہی موسیٰ اٹھے، غلام کو لے کر چلے، شام تک چلے۔ پیٹ بھر کر تھا دکھتا موسیٰ علیہ السلام کا۔ شام کو جا کر حضرت موسیٰ بولے بھوک لگ رہی ہے، توشہ لابا بولے تو تب اسے یاد آیا، او ہو مچھلی وہاں گم گئی نا۔ موسیٰ سے کہنے لگا، موسیٰ مچھلی تو وہاں چلے گئی۔ وما انسانی من الشیطان، موسیٰ میں نہیں بھولا، شیطان بھلا دیا۔ فوراً موسیٰ کے غصے سے بچنے کے لیے اپنی غلطی کو اس غلام نے شیطان کے اوپر ڈال دیا۔ جیسے شیطان کا لفظ آیا، حضرت موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اس کا غلطی قصور نہیں شیطان کا۔ کہنے لگے تو وہی تو بتانا تھا، جہاں مچھلی گم ہوگی ذرا وہی بتانا تھا، کہاں گم ہوگی ذرا ایڈریس تو معلوم ہے۔ موسیٰ ایک کام کریں گے، کہاں سے آئے کہ وہاں جائیں گے۔ اب پھر یہ صبح سے لے کر شام تک چل لے کر آئے نہیں، اب شام سے لے کر صبح تک چل لے کر واپس آئے، جہاں جہاں قدم تھا نشانی دیکھ دیکھ کر آئے ہیں۔ جہاں مچھلی گم ہوئی، غلام کہنے لگا کہ موسیٰ یہاں مچھلی ہماری بھاگ گئی سی۔ اچھا، وہاں جا کر ذرا ادھر ادھر دیکھے تو ایک سفید کپڑے پہن کر ایک خوبصورت بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسے جا کر حضرت موسیٰ سلام کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ کو وہ بزرگ کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ میں موسیٰ ہوں۔ کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہے؟ ہاں بنی اسرائیل کے موسیٰ۔ تو حضرت خضر کہنے لگے کہ میں ہی خضر ہوں جن کی تلاش میں تم اپنا گھر چھوڑ کر نکلے تھے۔ اچھا ماشاءاللہ، ملاقات ہو گئی، خوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کو خضر نے پوچھا یہ تو بتاؤ کیا مقصد لے کر آئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے خضر، اللہ نے کہا کہ مجھ سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے، وہ علم آپ کا حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، وہ آپ کا علم دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو خضر نے کہا کہ موسیٰ کچھ علم اللہ تعالیٰ نے تم کو جو دیا ہے وہ مجھے نہیں دے کر ہے، جو مجھے دے کر ہے وہ آپ کو نہیں دے کر ہے۔ آپ کا علم آپ کے لیے بہتر ہے، میرا علم میرے لیے بہتر ہے۔ اگر تم میرا علم دیکھنا چاہتے ہو تو تم کو برداشت نہیں ہوگا۔ لن تستطيع معي صبرا، اے موسیٰ میرا علم دیکھنے کی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ، اے خضر انشاءاللہ تعالیٰ میں صبر ضرور کروں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارا علم دیکھوں گا۔ حضرت خضر نے کہا کہ ایک کام کرنا موسیٰ، میرے ساتھ خاموش رہنا، خاموش رہنا میرے ساتھ، میں جو کروں گا وہ دیکھتے رہنا، مجھے نہیں پوچھنا کہ یہ کیوں تم کر رہے ہو۔ اچھا، خاموش۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت خضر علیہ السلام سب سے پہلے کشتی میں بیٹھ کر سفر کرتے ہیں۔ کشتی میں بیٹھ کر سفر کر رہے تھے، اچانک ایک بتی بولتے ہیں، چڑی سے بھی چھوٹی رہتی ہے، وہ سمندر کے نوک میں آ کر بیٹھ کر
اپنی چونچ سمندر میں ڈبا کر کچھ پانی پیتی ہے. حضرت موسیٰ کو خضر نے پوچھا کہ موسیٰ یہ بتاؤ کہ یہ چڑیا کا جو پانی پی ہے نا، چڑیا یہ پانی پی ہے نا، بتاؤ کہ اس پورے سمندر سے کتنا پانی خالی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ خضر یہ بھی عجیب سوال ہے کہ انہیں ہے اتنی، اس کا چونچ، اس کی چونچ اتنی، اب انہیں پانی پی تو کیا فرق پڑ گیا سمندر کے اندر، کتنا کم ہو گیا رہے گا. تو تب حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ بات دراصل یہ ہے کہ یہ پورا سمندر اللہ کے علم کے برابر ہے، اور جتنا علم اللہ تعالیٰ تم نے بھی مجھے اور ساری دنیا کو دیا ہے، اس کے چونچ میں جو پانی لگا ہے اتنا ہی علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اتنا علم دنیا کے اندر بانٹا ہے، سو بچت کا پورا علم اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھا ہے، بچت پورا علم. اب کشتی میں بیٹھ کر جا رہے تھے، اچانک حضرت خضر اٹھے، اپنی کلہاڑی نکال کر کشتی کو، جہاز کو سوراخ کرنے لگے. جیسے ہی سوراخ کرنے لگے حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ خضر کشتی کو سوراخ کر رہے ہو، کیا سب کو ڈبانا چاہتے ہو؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں پہلے بولیا میں کیا کرتا ہوں کہ دیکھنا، بات نہیں کرنا، میں کئی کو پھوڑ رہا ہوں، کئی کو نکال رہا ہوں، صرف مجھے معلوم، تم نے نہیں معلوم. بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھول گیا، میں بھول گیا، میرے سے غلطی ہو گئی. جب آدمی بھول جاتا ہے تو اس کے بارے میں مواخذہ نہیں ہوتا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني، میں بھول گیا. یہ تختہ نکالے حضرت خضر، اچھی جہاز کو تختہ نکال کر سوراخ کر کر پھر اس میں کیا کرتی ہے، دوسرا کپڑا لگا کر پھر جہاز کو فٹ کرتا رہا. حضرت موسیٰ سوچنے لگے اچھی جہاز کو توڑے نہ، ان کے پاس ایسا علم ہے، سو کیا اللہ بولے ان کے پاس اتنا بڑا علم ہے، اچھی جہاز کو توڑنے کا علم کیا ہے، جہاز بنانا علم ہے، توڑنا علم نہیں. خیر خاموش ہونا نا، منہ نہیں کھول. اب کشتی سے اترے، ایک گاؤں میں گئے، ایک چھوٹا سا بچہ، خوبصورت بچہ کھیل رہا تھا، خوبصورت بچہ کھیل رہا تھا. حضرت موسیٰ بچے کو بلا کو خاموش، سر الگ جسم الگ کر کو جان سے مار ڈالا. حضرت موسیٰ بولے قتلت نفسا زکیہ، ہے خضر ایک اچھا بچہ کھیل لے بتا، بلا کو جان سے مار ڈالے. میں بولیا نہیں، منہ کھلنا نہیں. بولا موسیٰ اچھا بچہ جو کھیل رہا ہے، خوبصورت ہے، نابالغ ہے، چھوٹا ہے، انہیں کھیل لے کرتا، ہمیں جالے کرتے. خاموش، بولا کو تو نے سر نکال کر پھینک ڈالا. قتلت نفسا زکیہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہا کہ تمہارے پاس علم ہے. یہ علم موسیٰ خاموش، اچھا اب نہیں پوچھوں گا. ایک مرتبہ معاف کر دیا کیا کہ بھول گئے بول کر، دوسری مرتبہ غلطی کرے 3 چانسز ایک انسان کو دے سو. اب اگر کہتے بولے تمہیں الگ نہیں آیا. اچھا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، اگر اس کے بعد اگر آپ کوئی بات منہ کھولیں گے تو میرے ساتھ نہیں رہیں گے. اب چل رہے احتیاط سے حضرت موسیٰ خاموش جا رہے. بھوک دونوں کو زور سے لگ رہی ہے، موسیٰ کو بھی بھوک لگ رہی ہے، خضر کو بھی بھوک لگ رہی ہے. ایک گاؤں میں گئے، کوئی گاؤں کا آدمی ان دونوں بزرگوں کو بلا کر کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں. حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ خضر کیسے بخیل ہے، دیکھو کہ کوئی بلا کر کھانا نہیں کھلا رہا ہے. اچھا چلتے چلتے ایک جگہ پر گئے تو ایک دیوار بنگی تھی. حضرت خضر بولے موسیٰ ذرا ساتھ دو، یہ دیوار کو ہمیں پھر ریڈی کر کو سیدھی کر ڈالیں گے. وہ بھی وہ گاؤں کی. حضرت موسیٰ بولے اے خضر، یہاں ہم نے بلا کو کھانا کھلانے والا کون بھی نہیں، یہاں کی دیوار تمہیں بنا تو بولنا کریں گے. اب حضرت خضر نے کہا بولے نہیں، منہ کھولو نہ کو بول کو، میں جو کر تو رہی منہ نہیں کھولنا، لیکن تمہیں منہ کھول ڈالے. اب اس کے بعد تمہیں میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں. اسی لیے حدیث صحیح میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے، کاش اگر موسیٰ خاموش رہ جاتے تو خضر کی اور کرامتیں نظر آ جاتی. حضور بھی دیکھو اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے بڑوں کو اپنے سے پہلے گئے ہوئے انبیاء کو یاد کرتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ کاش اگر موسیٰ خاموش رہ جاتے تو پھر حضرت خضر کی اور کرامتیں سامنے آ جاتی، لیکن دیکھتے تو منہ کھول دیتے، دیکھتے تو منہ کھول دیتے. خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ اب تم میرے ساتھ رہ نہیں سکتے،
کیونکہ میں نے تمہیں 3 چانس دے دیے. اچھا شرط تھی, شرط قبول ہو گئی, اب ساتھ نہیں رہنا. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ خضر یہ تو بتاؤ کہ تم نے کشتی کو کیوں خراب کیا, معصوم بچے کو کیوں قتل کیا. ایک بے وفا گاؤں کے اندر داخل ہوئے جس نے ہم کو کھانا تک نہیں کھلایا, اور وہاں کے گاؤں کی ایک دیوار کو آپ خون بہا کر, پسینہ بہا کر, محنت کر کے آپ نے اس دیوار کو پھر نئے طریقے سے بنا. آخر یہ 3 کام جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے وہ کام تم نے کیوں کیا؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے موسیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا علم عطا فرمایا ہے جو علم تم کو عطا نہیں فرمایا. بات دراصل یہ ہے کہ میرا ظاہری کام لوگوں کے سامنے پریشان والا نظر آتا ہے, لیکن وہ کام کا انجام برا نہیں اچھا ہوتا ہے. کشتی میں ہم لوگ بیٹھے, وہ کشتی اس گاؤں سے لے کر اس گاؤں کو جا رہی تھی. وہ کشتی دراصل یتیموں کی کشتی تھی, غریبوں کی کشتی تھی جو کرائے پر لگا کر پیسہ کھاتے تھے. لیکن وہ ملک کا بادشاہ ایسا تھا کہ اچھی اچھی کشتیوں کو قبضہ کر لیتا تھا اور پیسے ہڑپ کر لیتا تھا. لیکن وہ بادشاہ کی ایک عادت تھی کہ اگر کشتی میں کوئی داغ ہوتا تو وہ کشتی کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتا. میں جان بوجھ کر اس کشتی پر, اس کشتی اور جہاز پر ایک داغ لگا دیا اور ایک سوراخ کر دیا تاکہ بادشاہ دیکھ کر یہ سوراخ والی کشتی کو چھوڑ دے. اچھا آپ اسے اس بچے کا قتل آپ نے کیوں کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے کہ اس بچے کے ماں باپ مسلمان, لیکن یہ بچہ بڑا شریر ہے جو بڑا ہو کر ماں باپ کو تکلیف دے گا اور کفر پر مجبور کرے گا. اس لیے میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تاکہ ان کے ماں باپ کے ایمان کو اس بچے کی وجہ سے کوئی خطرہ نہ ہو. ماں باپ کے ایمان کو اس بچے کی وجہ سے کوئی خطرہ نہ ہو. اچھا تو اے موسیٰ آپ نے اس بے وفا جس نے کوئی کھانے کے لیے نہیں بلایا, اس گاؤں والوں کے ساتھ آپ نے ہمدردی کا معاملہ کیا, اس دیوار کو بنایا کیوں؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ اس گاؤں میں 2 یتیم بچے ہیں, ان یتیم بچوں کی یہ جگہ ہے. بات دراصل یہ موسیٰ کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے, خزانہ دیوار گر جائے گی, خزانہ نظر آئے گا تو پورے گاؤں والے اٹھا لیں گے. اس لیے میں نے کیا کیا کہ اس دیوار کو بنا دیا اور خزانے کو چھپا دیا تاکہ وہ بڑے ہو کر وہ بچے اپنے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی جائیداد اور خزانے کو حاصل کر لے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت خضر نے یہاں تک کہا کہ موسیٰ دراصل بات یہ ہے کہ وہ خزانہ جو یتیم بچوں کو مل رہا ہے ان کے باپ کی طرف سے نہیں بلکہ 7واں دادا جو نیک تھا اس کی نیکی کا پھل ان بچوں کو مل رہا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی تشریح کیے ہیں کہ 7واں دادا بھی اگر کوئی کام نیک کرتا ہے تو 7ویں پوترے کو اس کا اجر ضرور ملتا ہے. اگر 7واں دادا کوئی گناہ کرتا ہے تو 7ویں پوترے کو اس کی گناہ کی سزا ملتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اولاد پر رحم ہوتا ہے, اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد پر رحم ہوتا ہے. ایک دادا اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا کہ ایک پوترے سے محبت کرتا ہے. ایک نانا اپنی بیٹی سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا کہ اپنے نواسے اور نواسی سے محبت کرتا ہے, کیونکہ اولاد کی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. تو میرے دوستو اپنی اولاد کے لیے نہ صحیح, اپنے اولاد کی اولاد کے لیے تو نیک کام کرنا ہی پڑے گا. اور اس کا ثبوت بھی آج دنیا مانتی ہے اور اس بات کو آج دنیا تسلیم کرتی ہے. میرے پاس تو ثبوت بھی موجود ہے. یہ کتاب میں نے دیکھا کہ سنت نبوی جدید سائنس کے دائرے میں آتی ہے. اس میں لکھا ہے کہ اگر 7واں دادا داڑھی مڈائے پھر باپ کو دیکھ کر بیٹا, بیٹے کو دیکھ کر بیٹا, ایسے ہی 7 پیڑھی اگر داڑھی مڈاتی ہے تو 8ویں پیڑھی میں پیدا ہونے والا بچہ نامرد بن کر پیدا ہوگا. دیکھا آپ نے کہ اس کے گناہ کا اثر کہاں تک پہنچ رہا ہے. تو 7واں دادا نیک کام کرتا ہے تو پوترے کو فائدہ, 7واں دادا اگر اچھا کام کرتا ہے تو پوترے کو فائدہ, نقصان اچھا کام کرتا ہے تو فائدہ, 7واں دادا اگر برا کام کرتا ہے تو پوترے کو نقصان. اس لیے ہم کیا کریں کہ اپنے لیے بھی سوچیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی سوچیں کہ کوئی برا کام نہ کرے. اب وہ 7ویں دادا اچھا کام کر رہے تھے تو ان کو خزانہ زمین سے نکل رہا ہے. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اے خضر وہ خزانہ کیا ہے؟ یہ اہم بات ہے جس کو آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ دراصل اے موسیٰ اس دیوار کے نیچے سونے کے 7 پلیٹ ہیں. کتنے پلیٹ؟ 7 پلیٹ ہیں.
ان 7 پلوٹوں پر اللہ تعالیٰ نے 7 اہم نصیحتیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی پلیٹ میں کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ جو آدمی اس آیت کو پڑھ کر کام شروع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کام میں کبھی اسے نقصان نہیں دیں گے۔ جو بھی کام کریں گے بسم اللہ پڑھ کر کرنا ہے۔ یہ تو انبیاء کی بھی سنت رہی ہے، حضرت خضر کے واقعے میں بھی ہے، اور ہمارا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جو بھی کام کریں گے کیا کریں گے؟ بسم اللہ کو پڑھ کر کریں گے۔ بسم اللہ کو اگر چھوڑ کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کام کی برکت کو نکال لیتے ہیں، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام۔ بالخصوص ماہ اور مہینے بھی آئی ہے، آپ گھر کے کام کاج میں بہت زیادہ ہاتھوں کا استعمال کرتی ہے اور بہت زیادہ کام گھر کے اندر آپ کرتی ہے، تو آپ اٹھے تو بسم اللہ، بیٹھے تو بسم اللہ، انشاءاللہ تعالیٰ اس بسم اللہ کی برکت سے گھر کے اندر برکت آ جائے۔ حضرت خضر نے کہا کہ پہلی تختی پر بسم اللہ لکھا ہے اور اس کے نیچے نصیحت لکھی ہے کہ جو آدمی بسم اللہ پڑھ کر یہ کام شروع کرے گا، کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، نقصان کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوسری تختی پر ایک نصیحت لکھی ہے کیا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر تو ایمان لے کر آیا پھر بھی آنے والے مسائل پر غم کرتا ہے۔ ہمارا ایمان کس پر ہے؟ تقدیر پر ہے۔ اچھی تقدیر بھی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بری تقدیر بھی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور ہمارے مقدر میں جو ہے وہ ہوگا، اس لیے اللہ کی ہوئی تقدیر پر ہم تمام کو راضی ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری تقدیر تختے پر لکھا ہوا ہے کہ تعجب ہے اس آدمی پر جس کا رزق طے ہو چکا ہے پھر بھی وہ آدمی رزق کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ہمارا جتنا رزق ہے وہ طے ہو چکا، ہم زیادہ محنت کریں گے تو ہمارا رزق بڑھ جائے گا، کم محنت کریں گے تو ہمارا رزق گھٹ جائے گا، ایسی بات نہیں۔ ایک بندہ دنیا کے اندر پیدا ہو کر ماں کے دودھ کے پہلے قطرے سے لے کر موت کے وقت ڈالا جانے والے دودھ کے آخری قطرے تک کا رزق لکھ چکا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھے ہوں گے میت کے بازو رہے تو نہ دیکھیں گے، انہیں مرنے والا مرنے کو رہا تو مرنے والے کو باہر نکل جاتا۔ کب بھی اس کے بازو بیٹھ کر دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر، اس کے سامنے بیٹھ کر ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کی موت اچھی آ رہی ہے بری آ رہی ہے، عبرت والی موت ہے یا نصیحت والی موت ہے، کبھی بازو بیٹھ کر دیکھو، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ دودھ ڈالتے ہیں 4 ٹی اسپون ڈالتے ہیں تو 2 ٹی اسپون ادھر جاتے ہیں، 2 ٹی اسپون باقی رہ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے ایک میت کو ایسا بھی دیکھا کہ دودھ ڈالتے ڈالتے انتقال ہو گیا، غسل دیتے وقت جب اس میت کو دم دینے کا وقت آیا، دم کا تو کیا سگریٹ پلا لیتے تھے؟ نہیں، غسل دیتے وقت میت کو دم دینا بولتے، دم دینا بولا تو میت کو پیٹ دبا کر اٹھاتے تاکہ اور کوئی چیز نکلنے کی ہے تو نکل جائے، پورا غسل ہونے کے بعد اس کا کفن کا کپڑا خراب نہ ہو، اسے بولتے دم۔ دم دینے کے لیے جب میت کو اٹھا کر بٹھایا گیا، پیٹ دبایا گیا، تو میرے دوست تو اس کے منہ سے دودھ کے چند قطرے آ کر باہر گرے، جو گزرنا تھا اندر جانا تھا چلے گئے، جو باہر اٹکا تھا وہ ایسے ہی رہ گیا۔ جب اسے غسل دینے کا وقت آیا تو باہر آ کر وہ دودھ گر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس خطرے کو اللہ پہنچانا چاہتے ہیں پہنچا دیے، جس خطرے کو پہنچانا نہیں چاہتے ہیں میت کے منہ میں رہ گیا لیکن اندر نہیں گیا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو رزق کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہمارا رزق طے ہو چکا۔ جھوٹ بول کر کمانے کی کیا ضرورت، سود میں لے کر کمانے کی کیا ضرورت، حرام تجارت کما کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا بھی کماؤ ہمارے مقدر کا ہم کو ملے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ ہم کو رزق کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے۔ ہاں، ضرورت کے تحت تجارت کر رہے ہیں، ضرورت کے تحت دکان کھول رہے ہیں، جتنا بھاگنا بھاگو، حد سے زیادہ ایسے بھاگے کہ تجارت کے نام پر ایمان کو غارت کر دے، ایسے 80% مسلمان ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس لیے رزق کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو، رزق کو طے کر چکا ہے کہ یہ کہاں پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، کتنا کھائے گا، کتنا چھوڑے گا، طے ہو چکا ہے۔ پھر چوتھی نصیحت لکھی ہوئی ہے کہ چوتھے پتے پر تعجب ہے اس آدمی پر جو موت پر تو ایمان لے کر آیا ہے لیکن موت کے خلاف زندگی کر رہا ہے۔ یہ تو صحیح بات ہے، مرنا مرنا سب بولتے ہیں، لیکن ویسے ہی آدمی کو دیکھو کہ 4-4 5-5 گھر بنا رہے ہیں۔ نہیں، موت پر بھی یقین ہے لیکن پھر بھی موت کی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ایسی زندگی کرتے ہیں گویا کہ ان کو موت آنا نہیں ہے۔
یہ چوتھی پٹی پر لکھی ہوئی تھی چیز کہ آدمی پر تعجب ہے جو موت پر یقین کرتا ہے لیکن موت کے خلاف کام کرتا ہے. 5واں سونے کا تختہ لکڑا چونے کا جو پلڑا تھا اس پر لکھا ہوا تھا تعجب ہے اس آدمی پر جو آخرت پر یقین رکھتا ہے لیکن دنیا میں عمل نہیں کرتا. ہمارا یقین ہے نہیں آخرت پر. آخرت پر اگر یقین نہیں ہے تو ہم مسلمان ہو نہیں سکتے. ہم کو یہ پورا یقین ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا, ایک عالم آخرت ہوگا, وہاں اللہ کے دربار میں حساب دینا ہے. حساب کے بارے میں تو یقین ہے لیکن دنیا میں ہم عمل نہیں کرتے. ایسے مسلمان پر تعجب ہے جو آخرت پر تو ایمان لے کر آیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب سے ڈرتا نہیں. چھٹے پردے پر چھٹے پلڑے پر لکھا ہوا ہے تعجب ہے اس آدمی پر جو دنیا کو تو جانتا ہے لیکن دنیا کے دھوکے میں آ جاتا ہے. دنیا کو جانتے نہیں ہم کتنی بے وفا دنیا ہے, کسی کا ساتھ نہیں دیتی, کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتی, کہیں نہ کہیں ضرور یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے. قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ کو دنیا کی زندگی دھوکہ میں نہ ڈالے, اس لیے دنیا پہ بھروسہ نہ کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت موسیٰ کو حضرت خضر نے کہا کہ یہ آخری پلڑے پر آخری پیغمبر کا کلمہ نصیب ہوا ہے, جس نے یہ کلمے کو پڑھ لیا وہ نجات پا لیا. ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے, ہمارے آقا پیدا نہیں ہوئے, لیکن ہمارے آقا کے پیدا ہونے سے پہلے آقا کا کلمہ ساری دنیا کے اندر عام ہو چکا ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں خضر جس تختے کو سیدھا کر رہے, دیوار کو سیدھا کر رہے, اس دیوار کے نیچے جو سونے کے کلڑے اور پلڑے تھے ان پلڑوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لکھا ہوا ہے. ایسے پیغمبر کے میں اور آپ غلام ہیں جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں عطا فرمائی ہے, یہ مقدس دن عطا فرمائے ہیں. میرے دوستوں یہ مختصر سا واقعہ تھا حضرت خضر حضرت موسیٰ کا. تاریخیں تو بہت بڑی تھی, بہت سارے لوگوں کی شکایت بھی رہ جاتی ہے کہ حضرت ہمیں چیٹیاں دے کر بھیجتے ہیں لیکن آپ نام لے کر دعا نہیں کرتے. اس لیے میں 5-10 منٹ اپنی بات کو پہلے ختم کر رہا ہوں سننے سنانے کے لیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارا وقت باقی ہے, بہت سارے دن باقی ہے. اصل ہمارا مقصد جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو منانا ہوتا ہے, اللہ کے دربار میں رونا ہوتا ہے. ویسے تو آج آخری تاخرات بھی ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ پھر آئندہ تاخرات ملے گی کہ نہیں ملے گی. باوجود بارش ہونے کی بھی ایک بہت بڑا مجمع الحمدللہ اپنی رات کو قربان کر کے آیا ہے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ بھی میرے لیے دعا فرمائے کیونکہ ایک دوسرے کی دعا ایک دوسرے کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے, ہمارے آنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ موت سے پہلے ایسے ہزاروں رات ہم کو عطا فرمائے جن راتوں کے جاگنے سے تو خوش ہوتا ہے, جن راتوں کے جگانے سے تو خوش ہوتا ہے, جن راتوں کی دعائیں مانگنے سے تو خوش ہوتا ہے, جن راتوں کے رونے سے تو خوش ہوتا ہے. دوستو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک بڑے اطمینان کے ساتھ گزرا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شکر ادا کرتے ہیں. بہت ساری چیٹیاں تو الحمدللہ آئی, ہر تاخرات میں وقت کا تقاضا بھی تھا, بارش یا تو زیادہ ہو جاتی تھی یا تو وقت زیادہ ہو جاتا تھا, اس لیے میں نے نام نہیں لیا. وہ چیٹیاں موجود ہیں, میں نام لے کے دعا کروں گا, لیکن اس وقت اس تاخرات میں جن لوگوں کی چیٹیاں آئی ہیں ان کا نام میں لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو شکایت کا موقع نہ رہے. 1 سال کا بچہ محمد کاشف بیٹھے جس کی طبیعت ناساز ہے, دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے. محمد سلیم صاحب, سید عبداللہ صاحب, سید واحد صاحب, محمد عرفاز صاحب, محمد عارف صاحب, محمد سلمان صاحب, شاہدہ بیگم صاحبہ, ان تمام حضرات کی طبیعت ناساز ہے. حلیمہ بھی کا دل کا مرض ہے, فیروز خان صاحب کے دل میں مرض ہے. دعا کی درخواست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مسلمہ نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. سید پیارے جان صاحب مرحوم, دستگیر صاحب مرحوم, شہزاد صاحب مرحوم, محمد انصر صاحب مرحوم, خیر النساء صاحبہ مرحوم, فردوس بانو صاحبہ مرحومہ, یامین بانو صاحبہ مرحومہ, ان تمام حضرات کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ام حالی بھی صاحبہ, شاہد بھی شاہد صاحب مرحوم, اور طیبہ بھی صاحبہ مرحومہ, اور اسد اللہ صاحب مرحوم, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام میں بول رہا ہوں جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی, اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے. رضیہ بیگم صاحبہ کی صحت ناساز ہے, دعا کی درخواست اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے. محمد اجمل بھائی کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے, انتقال ہو گیا ہے, دعا کی درخواست اللہ تعالیٰ سے مغفرت فرمائے. محمد انور بیگ صاحب مرحوم, گلاب جان صاحبہ مرحومہ, محمد پاچھا صاحب مرحوم, زیت النساء صاحبہ مرحومہ, ان تمام کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام عالم اسلام کے مرحومین کی مغفرت
فرمائے. ایک بچہ جس کا نام سید نعمان ہے, دعا کی درخواست اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. عزیزان و گرامی, ہماری مسجد کے چندے کے متعلق خاموش صحیح آواز نہ کرے. مسجد کے چندے کے متعلق آج آخری تاخیرات ہے. الحمدللہ شب قدر میں آپ لوگوں نے بہت ہی دل کھول کر چندہ عنایت فرمایا. کئی اسکوائر فٹ زمین بھی خریدے. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے دلانے کو قبول فرمائے. آج میں خصوصی دعا کروں گا, اور اس وقت آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آج آخری تاخیرات ہے, اس لیے آپ کا چندہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد قبول فرماتے ہیں. کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا, زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت فرمائے گا, یہ سوچ کر کہ اللہ پھر تاخیرات نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی, دینے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. آج جو ہے میں تیرے دربار میں دے رہا ہوں, تو اپنے خزانے میں جو ہے مجھ جیسے گنہگار کو عطا فرما. یہ دعا کرتے ہوئے دیتے جائیے. ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں بھی سونا چاندی پہننے کا انتظام کیا ہے. آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو سونے چاندی کے زیورات بھی اللہ کے گھر کے لیے ڈالیں. آپ کے سونے چاندی کا پیسہ اللہ کے گھر کو لگ گیا تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ایک بہترین گھر عطا فرمائیں گے. نذیر احمد صاحب مرحوم, محمد عثمان صاحب مرحوم, تاج النساء صاحبہ مرحومہ, عزیز صاحب مرحوم, حبیب النساء صاحبہ مرحومہ, سید محبوب بھی صاحب مرحومہ, ان تمام کے لیے محبوب بھی صاحبہ مرحومہ کی صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے. اوپر والے مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے. حاجرہ بھی صاحبہ کی طبیعت ناساز اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. صلاح اللہ صاحب ممتاز صاحب بیمار ہیں, دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. جی درود شریف پڑھتے رہیں, بلکہ آج آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ الحمدللہ اگر ہو سکے تو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں, اور 11 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ایسی دعائیں ہیں جن کو پڑھنے کے بعد اگر دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. آہستہ سے میں جو کہا 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 11 مرتبہ دعائے یونسی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہیے, اور اوپر کے لیٹے ہاف کر دیں.